أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى. حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی جگہوں پر یکم ماہ مبارک رمضان بہت سی تو نہیں مگر کچھ جگہوں پر ہے. آج 30 شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک کی آمد کل سے، تو اس حوالے سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان کی، اور خداوند عالم ہم سب کو اس برکت مہینے کے توسط سے ہمیں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، اور جو اس بیماری مہلک بیماری کے شکار ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. الہی آمین. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم میں، جو کہ 3 لیکچرز ہیں، اس کا میں نے عنوان رکھا ہے انسانیت کے حوالے سے، اور انسان اور انسانیت در قرآن، کہ قرآن میں انسان کا کیا مقام ہے اور قرآن کیا کہتا ہے انسان کے متعلق. کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ جو دلائل قائم کیے گئے وہ انسان ہی سے متعلق ہے، اور انسان ہی کو اپیل کرتا ہے قرآن. تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ مؤمنون کی، اس میں ایک واضح ایک استفساریہ جملہ ہے، ایک استفہامیہ آیت ہے، یعنی کہ سوال کیا گیا ہے، کوشچن مارک ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ حساب لگاتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہماری طرف رجوع نہیں کرو گے، کیا تم ہماری طرف راجع نہیں ہوگے، کیا تم ہماری طرف پلٹو گے نہیں مرنے کے بعد. تو یہ ایک سوال قائم کر رہا ہے. اسی سوال کے اندر خود ایک کائنات چھپی ہوئی ہے. خود انسان اگر غور کرے، تفکر کرے، تو یہ ایک تنبیہ کر رہا ہے خداوند عالم، جگا رہا ہے انسانوں کو. کیا تم سوچو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. اچھا، مقصد تخلیق انسان جو ہے، انسان کو خلق کیا، یعنی کہ جو نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں زمانے نے خلق کیا، یعنی کہ دہریوں کا نظریہ بھی خداوند عالم نے قرآن میں پیش کیا، کہ جو کہ خدا کو نہیں مانتے، جو کہ کسی بلیف نہیں رکھتے کسی بھی گاڈ پر. تو کسی بھی گاڈ سے مراد میری یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کسی طرح کا بھی حاکمیت نہیں ہے، یعنی کہ جو بالکل ہی مادیون ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو میٹیریلزم کے قائل ہیں، کہ ہمیں زمانے ہی نے پیدا کیا، ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور ہم اسی زمانے میں جیتے ہیں. نموت و نحیا، ہم اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں. یہ کچھ بھی دنیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ماہیا حیات الدنیا، یہ جو دنیا ہے یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے. یعنی کہ زمانہ ہلاک کرتا ہے مطلب ہمارا پیریڈ آف لائف، ہمارا سپین آف لائف 50 to 60 ایئرس اور 100 ایئرس میکسیمم، اسی زمانے میں ہم جیتے ہیں اور اسی زمانے میں ہم مر جاتے ہیں، اور ہمارا اس کے علاوہ ہماری زندگی نہیں ہے. تو سوال یہاں پر یہ قائم ہوتا ہے کہ خدا نے کیا مجھے، کیا اور انسانوں کو، یا اور انسانیت کو، کیا صرف یہ 50 60 سال 70 سال 80 90 سال کی زندگی کے لیے خلق کیا؟ سوال یہ قائم ہوتا ہے. اس کھربوں سال کی زندگی میں، کہکشاؤں کی بسیط کائنات میں، کیا خداوند عالم نے صرف مجھے صرف اس چند سالہ زندگی کے لیے خلق کیا؟ یعنی کہ میں 70 ایئرس
یعنی 60 ایئرز 80 ایئرز 90 ایئرز میکسیمم 150 ایئرز تک جی لوں، تو خداوند عالم نے مجھے کیا اس لیے پیدا کیا؟ نہیں، یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ پر قائم۔ دوسرا یہ کہ خداوند عالم اگر مجھے صرف اسی مقصد کے لیے، اتنی ہی زندگی کے لیے خلق کرتا، یعنی کہ اگر میں اسی دنیا میں اس کے لیے، اگر میں خدا کا لفظ ہٹا دوں اور میں بالفرض اس وقت ایک انسانیت کے طور پر گفتگو کر رہا ہوں، اگر میں خدا کو لفظ ہٹا کر اور صرف ایک پیرائے میں آ جاؤں کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں صرف 60 سال جینے کے لیے، 70 سال جینے کے لیے، 80 سال جینے کے لیے، تو میں صرف اس دنیا میں اسی لائف آف سپین اسی میں جیوں گا اور اسی میں چلا جاؤں گا، تو اربوں سال کی زندگی، تو اس میں سے صرف میرا حصہ، آپ کا حصہ، دنیا کے جو اور انسان ہیں ان کا حصہ صرف یہ 50-60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر میں آ گیا ہوں تو خداوند عالم، اگر میں یقین رکھتا ہوں مجھے خدا نے خلق کیا ہے تو مجھے عقل دی ہے اور میں اپنے شعور کے ساتھ زندہ ہوں، مگر یہ کہ اگر ایک انسان، یہ جو درخت ہیں، یہ شجر ہیں، یہ حجر ہیں، یہ جانور ہیں، تو اگر کوئی مقصد حیات نہیں ہے، اگر کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے، اگر کوئی انسان کی زندگی کا مول نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے خلق کرنے کی کوئی غایت نہیں ہے، تو پھر تو میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا، میں تو جانور ہوتا، میں جانوروں کی طرح آتا، میں جانوروں کی طرح کھاتا پیتا پھر چلا جاتا، تو وہ مجھے عقل کیوں رکھ دی خداوند عالم نے؟ تو مجھ میں عقل کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، یعنی کہ اگر میری اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے، تو پھر جانوروں کی طرح زندگی گزارتا اور کھاتا پیتا چرتا سوتا اسی طرح مر جاتا۔ تو ایک تو یہ سوال ہے اپنی جگہ پر، کیا زندگی اس پوری خربوں سال کی خدا کی کائنات ہے، گیلیکسیز، ملینز گیلیکسیز، اس میں ملین سٹارز، اس میں کہکشائیں، اور اس میں جو ہے سولر سسٹم آپ کا بالکل چھوٹا سا، ان گیلیکسیز میں آپ کا سولر سسٹم ایک بالکل ذرے کی طرح، اس سولر سسٹم میں بڑے بڑے سٹارز ہیں، جوپیٹر ہے، سیٹرن ہے، اور اس میں بڑے بڑے، اور اس میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ارتھ۔ اتنی بڑی کائنات میں اتنا چھوٹا سولر سسٹم، اس چھوٹے سولر سسٹم میں اتنے بڑے سولر سسٹم میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ارتھ، اور اس ارتھ کے چھوٹے سے حصے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں انسان، یعنی کہ اگر تصور کرے، یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے، یعنی کہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، جو حد نگاہ تک سمندر ہے، گہرا سمندر، موجیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس میں ایک جھینگا ہے چھوٹا سا تیر رہا ہے۔ اس کی مثال، یہ انسان کی مثال ایسے، وہ جھینگا، اور اس کی کیا ہے حیثیت؟ مگر کوئی پرپس تو ہوگا، کوئی مقصد تو ہوگا خلق کرنے کا، کوئی مول تو ہوگا، کیوں خلق کیا؟ اگر یہی مقصد تھا کہ جیتے اور چلے جاتے تو عقل کیوں رکھ دی؟ اب اگر عقل رکھ دی ہمارے اندر، خدا نے عقل رکھ دی ہمارے اندر، عقل ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے انسان کی عقل ہے، شعور ہے، تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ قانون کی پابندی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے زندگی کا، اگر کوئی پرپز نہیں ہے، مول نہیں ہے، تو کسی قانون کی، دنیاوی کسی قانون کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو۔ یعنی کہ میں کہیں بھی رہ رہا ہوں، یو کے میں رہ رہا ہوں، یو ایس اے میں رہ رہا ہوں، سویڈن میں رہ رہا ہوں، پاکستان میں رہ رہا ہوں، انڈیا میں رہ رہا ہوں، وہاں کے قانون کیوں فالو کروں گا؟ یعنی کہ انسان کوئی بھی لا کیوں فالو کرے؟ یعنی انسانیت کی جو خدمت کی جا رہی ہے وہ کیوں، کس بیس پر ہے؟ یعنی کہ اس کا اجر ملے گا انسان کو، جس کو اجر ملنا ہے اور جس کو نہیں ملنا، جب وہ دونوں برابر ہیں تو پھر فائدہ کیا؟ اتنی انسان محنت کرے، اتنے لاز کو فالو کرے، اتنے انسان رولز بنائے، اتنے انسان سوسائٹی بنائے، اس کے لاز بنائے، معاشرتی نظام بنائے، ضرورت کیا انسان کو؟ انسان کو جب کچھ ملنا ہی نہیں ہے، جب مجھے معلوم ہے کہ میں جو فالو کروں گا اور جو نہیں فالو کرے گا ہم دونوں برابر ہیں، تو پھر فالو کرنے کا فائدہ کیا؟ پھر مجھے ضرورت کیا ہے فالو کرنے کی، جب مقصد ہی کچھ نہیں ہے زندگی کا؟ تو یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ پر
کہ انسان کو کسی بھی قانون کو ماننے کی ضرورت کیا، کسی بھی لا کو فالو کرنے کی ضرورت کیا. تو یہ سوالات ہیں ان کے لیے، یہ سوالات ہیں ہم سب کے لیے، یعنی کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. یعنی کہ میں صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور مسلمان ہوں، میں صرف میرے ابا خدا کو مانتے تھے اس لیے میں خدا کو مانتا ہوں. میں زندگی اس لیے گزار رہا ہوں مسلمانوں کے گھر میں چونکہ میرے گھر میں جو ہے اسلام کا نام لیا جاتا ہے یا خدا کو مانا جاتا ہے تو میں بھی خدا کو مانتا ہوں. یہ سوالات قرآن ہم سب سے کر رہا ہے. قرآن ہر اس انسان سے جو ذی شعور ہے، جو ذی روح ہے، جو نفس رکھتا ہے، جو سوچنے کی قدرت رکھتا ہے، جو تفکر رکھتا ہے، جو فکر رکھتا ہے، ان سے سوال کر رہا ہے خداوند عالم قرآن کہ افحسبتم، کیا تم یہ حساب لگاتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. یہ تو ایک نظریہ، ایک سوال ہے خدا کی طرف سے، اور ایک نظریہ دہریوں کا جو میں بیان کر چکا ہوں، مادیون جن کو کہا جاتا ہے کہ جو مادے پر یقین رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں مادہ ہی سب کچھ ہے، یعنی کہ یہ میرا جسم ہی سب کچھ ہے. ظاہر ہے جب جسم کو خدا بنایا، جب جسم کی پرورش شروع کی، جب جسم کو مادے کو اپنا خدا تسلیم کیا، مادے کو نظریہ بنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوا یہ کہ اس مادے کی، اس جسم کے لیے کام شروع کیا، اس جسم کے لیے انڈسٹریز بنی، اس جسم کے لیے مختلف جو ہے میک اپ، پالشنگ، اور یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک نظام جو ہے وہ کس لیے کہ مادہ پرست جو ہیں وہ خوش ہوں، یا مادہ پرست جو ہیں وہ لگژری لائف گزاریں. قرآن دولت سمیٹنے سے منع نہیں کرتا، قرآن امیر ہونے سے منع نہیں کرتا، قرآن جو ہے لگژری لائف گزارنے سے منع نہیں کرتا. لیکن قرآن اور خدا ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ لگژری لائف گزارو، امیر ہو، پیسے اکٹھے کرو، کسی کا حق مار کے نہیں. مگر مقصد حیات یہ نہیں ہے، مقصد زندگی یہ نہیں ہے، تمہارا پرپز یہ نہیں ہے. یعنی کہ تم اگر زندگی اکٹھی کی اور اسی میں جیے اور اسی میں مرے تو یہ دہریوں کا نظریہ ہے، یہ ایتھیسٹ کا نظریہ ہے، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو میٹیریل کو خدا سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہی مادہ ہی ہے سب کچھ. تو قرآن نے ایک روز جزا کا تصور دیا، روز جزا، یوم الدین. سورہ انفطار میں جیسے کہ یوم جزا کا بہت جگہوں پہ، یوم الدین بہت جگہوں پہ قرآن نے استعمال کیا کہ ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر روز جزا کیا ہے، کہ اس دن یوم لا تملک نفس لنفس شیء، یعنی کہ اس دن نہ کسی نفس کی کسی نفس پر حکومت ہوگی، کسی نفس کو کسی نفس پر اختیار ہوگا. اس دن حکومت ہی خدا کی ہوگی، اس دن ہی خدا کا ہوگا، اس دن اختیار ہی خدا کا ہوگا. یعنی کہ روز جزا کا کانسیپٹ. تو کسی بھی دین میں ادیان جو ہے مختلف، ان میں جو الہی ادیان، ان میں توحید، ان میں وننس آف گاڈ اور لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی کہ یوم الآخرہ، اس کا تصور، بیسک تصور یہی ہے. یعنی کہ پورے دین کو اگر آپ پھیلا دیں تو اس میں فروع دین، اس میں اصول دین، اس میں کانسیپٹس آئیں گے لائف کیسے گزاریں، اس میں کانسیپٹس آئیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشرت، اکونومیکل سسٹم، ہر چیز ہوگی. لیکن جب سمیٹیں تو صرف دو نقطے ملیں گے، صرف دو. اور وہ کیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ توحید، وننس آف گاڈ، اور لائف آفٹر ڈیتھ، یوم الآخرہ. یعنی کہ سمیٹ جاتا ہے ان دو چیزوں میں. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأن من علم، اس پر اللہ رحم کرے جو یہ جان گیا، من این و فی این و الی این، کہ میں کہاں سے آیا ہوں، من این میں کہاں سے آیا ہوں، توحید، و فی این کہاں زندگی گزار رہا ہوں، یہ ہے معاشرت، یہ ہے زندگی، یہ ہے یہاں پر زندگی گزارنا، دنیا کہ یہاں پر رہنا، انسانیت کے ساتھ برتنا، اپنا ایک سسٹم قائم کرنا، یہاں پر زندگی گزارنا. کس لیے؟ ایک راہ گزر ہے، یہ اس دنیا کی تیاری ہے.
وَإِلَىٰ أَيْنَ، اور میں کہاں جا رہا ہوں، یہ ہے یوم الآخرہ، یعنی کہ توحید سے معاد تک کا سفر، توحید سے قیامت تک کا سفر، توحید سے روز جزا یوم الدین تک کا سفر، یہ ہے صراط۔ یہ مولا علی فرماتے ہیں یہ ہے صراط، اسی صراط پر چلنا ہے انسان کو۔ تو اس صراط کے لیے انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی تصور ہونا چاہیے، کوئی ہدف ہونا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے، اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک اور انداز سے گفتگو کی، اور وہ گفتگو ایسی کی کہ فطرت انسانی کو اپیل کیا، خدا نے فطرت انسانی کو جھنجھوڑا کہ تم سوچو۔ خطاب صاحبان ایمان سے نہیں کیا، خطاب انسانیت سے کیا، خطاب انسانوں سے کیا۔ سوچو، جنرلی اسپیکنگ، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، کس طرح اللہ کا انکار کرتے، تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم عدم میں تھے، تم نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، عدم کی ترکیب استعمال کی، کنتم امواتا، یعنی کہ انسان یہاں سے آنے سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا، مٹی کے جوہر سے بنایا خدا نے انسان کو، یعنی اس سے پہلے تصور کہاں ہے؟ مٹی کب پیدا ہوئی، زمین کب خلق ہوئی، اس میں کائنات، اس کا نظام، سولر سسٹم کب قائم ہوا، تم کہاں تھے، تمہارا وجود کہاں تھا، تمہیں خلق کیا، کنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، تمہیں صلب مادر سے رحم مادر میں منتقل کیا، وہاں سے تمہیں مضغہ، علقہ، ہڈیاں چڑھائیں، اس پر گوشت چڑھایا، اور تم چھوٹے سے لوتھڑے کی شکل میں اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں سانس لیتے ہوئے تشریف لایا، اور تم خلق ہوئے، اور تمہاری پرورش ہوئی، آہستہ آہستہ بڑھے۔ کیف تکفرون، تم کیسے پیدا ہوئے، کہاں تھے تم اس سے پہلے؟ کتنا فطری سوال ہے خدا کا، کتنا فطری سوال ہے قرآن کا، کیسے اٹھا رہا ہے خدا، جھنجھوڑا ہے کہ سوچو، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، اس نے تمہیں حیات دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر ایک طویل عرصے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس اٹھانے کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ، یعنی کہ وہی روش، یعنی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ تو یہاں پر کہا کہ تم اسی ہی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، وہ تمہیں اپنی بارگاہ تک لے جائے گا۔ یہ ہے خدا کا فطری سوال انسان سے کہ تمہارا وجود نہیں تھا، لیکن ہم نے تمہیں ایک مقصد کے تحت خلق کیا، زندگی دی۔ یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے، ایک انسان کہتا ہے مجھے زندگی دی، میں جیسے چاہوں گزاروں، میں آزاد ہوں، میں جس کسی بھی لا کو فالو کروں نہ کروں، میں آزاد ہوں۔ یعنی کہ یہ سوال، یہ جو حد بندی ہے، یہ دین تک موجود ہے، یعنی کہ میں کسی خدا کو مانوں نہ مانوں، میں کسی کو تصور کروں حاکمیت اس کی کہ نہ کروں، تو یہ میں آزاد ہوں، اور مجھے ایک دن مر جانا ہے، اور مجھے اسی زمانے نے زندہ کیا، اسی زمانے نے پیدا کیا، اسی زمانے میں جیوں گا، اسی زمانے میں مر جاؤں گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک آزاد انسان ہوں، کچھ بھی کروں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لاز ہیں اس دنیا کے، قوانین ہیں اس دنیا کے، مجرم کو سزا کیوں ملتی ہے؟ یعنی کہ ایک انسان نے کسی انسان کا مرڈر کیا، ایک انسان نے کسی کے گھر چوری کی، ایک انسان نے کسی کا حق مارا، ایک انسان نے رابری کی کہیں پر، اس کو سزا ملتی ہے اس لا کے مطابق۔ تو اگر پوری دنیا کا قانون یہ سمجھتا ہے، اتنا شعور رکھتا ہے، اتنی عقل رکھتا ہے کہ ہم نے اگر سزا نہ دی اس انسان کو جس نے یہ غلط کام کیا، جس نے کسی انسان کا حق مارا، کسی انسان کو مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کی رابری کی، کہیں پر چوری کی، تو اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر تو سارے انسانوں کے لیے ایک برابر ہو جائے گا، سب انسان یہ کریں گے۔ وہ کہے گا جب اس کو سزا نہیں مل رہی، جو کرے گا اور نہیں کرے گا برابر ہیں، تو پھر جو لا کو فالو کرے گا اور نہیں کرے گا ان کے لیے ایک جیسا برابر ہے، دس پلئنگ ان رول۔ تو
یہ ہے دنیاوی قانون. تو خدا نے ایک روز جزا رکھا. یہ ہے دنیا، پیدا کیا، گھومو پھرو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ہم نے انسان کو دو راستے دکھلا دیے، دو راستوں کی ہدایت دے دی. وہ چاہے وہ شاکر ہو جائے، چاہے وہ شکر گزار بنے، چاہے وہ کافر ہو جائے. اختیار ہے انسان کے پاس، اختیار دیا انسان کو، مجبور نہیں بنایا. ورنہ مجبور انسان اس حد تک ہے کہ اگر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی زندگی، کسی ہدف کو، کسی خدا کو نہیں مانتا، تو جب خدا بھیج رہا ہے تو اتنے مختار ہو تو آنے سے انکار کر دو اس دنیا میں. اور جب بلا رہا ہے، جب موت آ رہی ہے، جب جانے لگے ہو، اتنا ہی پاور ہے، اتنا ہی اقتدار ہے، اتنا ہی اختیار ہے، تو جانے سے انکار کر دو. تو نہ آتے ہوئے اختیار ہے، نہ جاتے ہوئے اختیار ہے. اتنا مجبور ہے کہ آنا ہے تو آنا ہے، اور جس دن جانا ہے تو جانا ہے. اختیار، قدرت اور اختیار، اس کی آپ نے واضح مثال دیکھ لی ہوگی آج کی دنیا میں. صرف ایک چھوٹا سا جرثومہ، صرف ایک چھوٹا سا جراثیم، کورونا، کووینتن جس کو کہتے ہیں ہم، کیا ہے انسان کی اقتدار؟ یہ انسان کی قدرت. یعنی کہ ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں، ہم نے سائنس کی ترقی کر لی، ہم اتنے مائکروسکوپک جو ہے، ہم نے جراثیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں، ہم وہاں چلے گئے، ہم نے مریخ فتح کر لیا. لیکن کیا ہے انسان کی قدرت؟ کیا ہے انسان؟ کون ہے سپر پاور اس دنیا میں؟ وہ سپر پاور جو اس چھوٹے سے جراثیم سے قابو نہیں آتا. تو یہ ہے انسان کی قدرت، یہ ہے انسان کی طاقت، یہ ہے خدا کا جلوہ نمائی. تو یہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ غور کرو. خدا انشاءاللہ اس کو ہم آپ بحث کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کو انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم اس موضوع کو کہ ہدف زندگی کیا ہے. مقصد تخلیق عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. مقصد ایسے پہ خلق نہیں کیا، اور جو کہتے ہیں کہ ایسے ہی خلق کیا، ان کی دلیل کیا ہے ان کے پاس، اور ان کی رد کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو خداوند عالم نے بہت سے دلائل قائم کیے ہیں اس کے متعلق. اور اس کو سمجھنے کے لیے، روز آخرت کو سمجھنے کے لیے توحید سمجھنا ضروری ہے. جب توحید سمجھ لی تو پھر روز آخرہ، روز جزا، لائف، کانسیپٹ آف لائف آفٹر ڈیتھ، یوم الآخرہ کا جو ہے وہ نظریہ وہ واضح ہو جاتا ہے. اور وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت قدیم کتاب ہندوازم کی پوران، اس میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ، انسان کو اس زندگی کے بعد حساب دینا ہے. جس نے غلط کیا اس کو اجر ملے گا، جس نے اچھا کیا اس کو بھی اجر ملے گا. یعنی کہ خداوند عالم کی عدالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا. یہیں سے سارے رولز جو ہیں وہ نکلتے ہیں، یہیں سے سارے رولز جو ہیں فالو کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو بتوسط امام زمان علیہ السلام، ہم سب کو اس ماہ مبارک سے، اس برکت مہینے سے ہمیں برکتیں، رحمتیں، لطف و کرم الہی سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. جو مومنین مومنات جہاں جہاں سن رہے ہیں، جہاں جہاں آباد ہیں، ان سب کو حفاظت فرمائے، ان سب کو آباد و شاد فرمائے. اور جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. اور ان تمام انسانیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، چاہے بلا استثناء، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، ہم خداوند عالم سے التماس کرتے ہیں بار الہ جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. بار الہ ہم سب کو معرفت نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.